جو ایک 17 سالہ بچی کو ظلماً شہید کیا گیا G13 اسلام آباد میں. ثنا یوسف نام تھا اس بچی کا. ہماری اپنی بچی ہیں اور یقین کریں کہ اس دن سے ہم شوق میں ہیں. اب اس بچی کی شہادت کے بعد ایک سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا دونوں طرف سے. ایک طرف وہ اسٹرانچ قسم کے مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے سخت کامنٹس کیے نیچے آ کر کہ جی اس قسم کے کاموں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے, بالکل اچھا ہوا ولیعوذ باللہ تعالی, اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ڈیزرو کرتی تھی, اس کے کرتوت ہی ایسے تھے, اور اپنے پیچھے جو وہ گناہوں کا ایک اتنا انبار لگا کر گئی ہے اسے جہنم میں جانا چاہیے. اس قسم کے جس کے منہ میں جو بات آئی اس نے وہ کرنا شروع کر دی. جن لوگوں نے اس بچی کے حوالے سے غلط کامنٹس کیے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بخشے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے جو میرے بہاف کے اوپر کسی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں بخشوں گا. میں نے اسے بخش دیا اور اس شخص کے سارے اعمال برباد کر دیے. اتنا خطرناک معاملہ ہے. لوگ اپنی طرف سے کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, جی اس کی تو بخشش ہی نہیں ہونی, اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو جانا ہے آخرت میں. اللہ کے بندو اپنی آخرت کی فکر کرو, یہ معاملہ اپنی جگہ ہے. اب اس سے ہم نے کیا درس عبرت حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنی ہے, خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں, کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور وہ کس لیول تک ہے. اس ایکسٹریم کے اوپر تو نہیں کہ یہاں تک معاملہ چلا جائے. رہا جو اس کا ریلیجن والا پورشن ہے وہ اپنی جگہ ہے, اس کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص کسی کے قتل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی لڑکی ٹک ٹاک پر آتی ہے, بے پردگی کرتی ہے, تو یہ اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ اسے پروپوز کرنے کے لیے آئے اور وہ انکار کرے تو وہ اس کو قتل کر دے. اللہ نہ کرے یہ واقعہ کسی کالج یا یونیورسٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اب مجھے بتائیں, اگر ایک کالج یا یونیورسٹی میں لڑکا لڑکی آپس میں اس طرح کے کسی دوستی کے بندھن میں بن جاتے ہیں اور وہ دوستی صرف ایک تعلیم کی حد تک ہے, کو ایجوکیشن کی وجہ سے, اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں کلاس فیلو کے طور پر دیکھ رہی ہوں, میں نے کوئی تمہارے ساتھ زندگی تو نہیں گزارنی, اور وہ غصے میں آ کے اسے فائر مار دیتا ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ وہ یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھتی تھی اس لیے اسے فائر لگا. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بالکل نانسنس بات ہے کہ کسی لڑکی کے سوشل میڈیا پر آنے کو یہ بنیاد بنایا جائے کہ چونکہ وہ سوشل میڈیا پر آئی اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. کسی طریقے سے آپ کسی قتل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. خیر, اس ایپیسوڈ سے کافی سارے لوگوں نے یہ بھی لرن کیا ہے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے. اور یہ فلمی دنیا سے باہر نکلے ہیں. یہ فلموں میں جو کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے یہ حقیقی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. ایک کوئی رکشے والا ہے اور اس کو کسی امیر بچی کے ساتھ پیار ہو گیا اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر بعد میں امیر ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں. یہ ذہن میں رکھیں, نہ ایسا ہونا چاہیے, اور نہ یہ ایج ہے کہ اس کے اندر آپ اس قسم کے کام کریں. یہ ایج آپ کی پڑھنے لکھنے کی ہے, کیریئر بنانے کی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جو 18 سال کی عمر والی جو پابندی گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ہے شادی کے حوالے سے, میں اس کا آپٹیمل سولوشن بھی کوشش کروں گا کہ اگلے پبلک سیشن کے اندر بیان کروں. مجھے بیسیکلی تو گورنمنٹ کے اس قانون سے اختلاف ہے کہ کوئی اس قسم کا قانون بنا کر کسی کو سزا کا پابند کرنا یہ تو بالکل غلط ہے. شریعت میں آپ کسی ایسے کام کی سزا کسی کو نہیں دے سکتے کہ جس کی اجازت موجود ہو, لیکن اس کا کوئی اور سولوشن بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے بچیاں ہیں ان کو ان کاموں میں نہ ڈالیں. وہ قبائلی سسٹم تھا بھائی, جس میں 10 سال کا بچہ جو ہے وہ تیر چلانا بھی سیکھ جاتا تھا, وہ گھوڑ سواری بھی سیکھ جاتا تھا. 15 سال کی عمر میں اس کی شادی کروا دی جاتی تھی کیونکہ قبیلے کو بڑھانے کے لیے مزید پاپولیشن کی ضرورت تھی. اور اب اللہ کے فضل سے دنیا میں مسلمان بس صرف پاپولیشن ہی بڑھا رہے ہیں, اور اتنی انہوں نے بڑھا دی ہے کہ اب توجہ دیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر اور اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کا ایک آپٹیمل سولوشن رکھوں گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی مختصر ایسی بات کروں جس کو لوگ پھر دوسرا رنگ دینا شروع کر دیں.
لیکن اس ایپیسوڈ سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ماں باپ آپ کو کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اتنا آپ کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ ذلت کماتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے۔ اللہ کے بندو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ معاملہ اپنی جگہ ہے کہ ہم اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے اس پہ عمل کرنے کی لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، مستقبل میں بھی دلائیں گے۔ دیکھیں، فرائیڈ نے تو آ کر پچھلی صدی کے اندر یہ بات کی نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے۔ اسلام 800-1400 سال پہلے آلموسٹ قرآن حکیم میں ہمیں بتا رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا جذبہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں دنیا میں جو لذت کی چیزیں ہیں، اٹریکٹ فل، ان میں پہلے نمبر کے اوپر عورتیں، اس کے بعد پھر سونا چاندی کا ذکر آیا، اچھی سواریوں کا ذکر آیا، لیکن پہلے نمبر کے اوپر عورتیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتوں کو اٹریکٹو بنایا، تو سیکس ڈسپلن بھی پھر اسی اعتبار سے دیا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مردوں کو حکم دیا پہلے کہ اے نبی، مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پھر اگلی آیت میں حکم دیا مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ حفاظت ہے آپ کی عصمت کی اور عزت کی، کیونکہ یہ سارا فتنہ آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ بھی آنکھ کے اوپر ہوتا ہے۔ جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، مار پڑتی ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، تو اسی آنکھ سے آنسو روا ہوتے ہیں جہاں سے یہ ساری گیم سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے، خواہ وہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا دولت کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، وہ بھی آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آنکھ کی حفاظت کا حکم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجنبی عورتوں سے میل جول کرنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ دیور اور جیٹھ کا جو معاملہ ہے، یعنی وہ تو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پردہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی وہاں تو اجنبی ہونا ایک آسان معاملہ ہو جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ پھر المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے کہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا، اس کا جو عذاب ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ اس کی جو تکلیف ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تکلیف کم ہے، اس سے بڑا عذاب ہونے والا ہے کسی ایسے شخص کو جو نامحرم کو ہاتھ لگاتا ہے۔ آگے والے معاملات تو آپ چھوڑ دیں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ آپ امت کے باپ کی جگہ تھے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی امت کے روحانی باپ ہیں۔ لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عورتوں کے لیے کپڑا رکھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام پکڑتے تھے، دوسری طرف سے عورتیں پکڑ لیتی تھی، اور بیعت والا معاملہ ہوتا تھا۔ ایک ظاہر قبائلی سسٹم تھا، اس میں ہاتھ دے کر بیعت لی جاتی تھی، ویسے تو زبانی بھی بیعت ہو جاتی ہے، تو عورتوں کے لیے کپڑے کے ذریعے بیعت کروائی جاتی تھی، نبی علیہ السلام ٹچ نہیں کرتے تھے۔ یہ تو فراڈ مچایا ہوا ہے پیروں فقیروں نے، جو عورتوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور بلکہ گلے بھی ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور نام یہ جو ہے وہ اسلام کا بدنام کر رہے ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تصوف کے لوگوں نے، اور یہ تصوف والے آپ کو کرسچنز میں بھی نظر آئیں گے، جوز میں بھی، بدھسٹ میں بھی نظر آئیں گے، ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گے۔ یہ مسٹسزم ایک الگ سے ریلیجن ہے، اور اسلام کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے اسلام کے کھاتے میں ڈال جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اس معاملے کو اس حوالے سے بھی بیلنس کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر اس بچی کی سائڈ لے رہا ہوں تو اس کی آڑ میں کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم انہیں صحیح سمجھتے ہیں۔ بالکل نہیں صحیح سمجھتے کہ مرد و عورت کا اس قسم کا کوئی
دوستی والا معاملہ ہو. مرد و عورت کی اگر دوستی ہے تو وہ نکاح کی بینڈنگ کے ساتھ ہے. باقی یہ اس قسم کی جو دوستیاں ہیں وہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہی بنتی ہیں. اس لیے آخری درجے میں اس طرح کی دوستیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہرحال دوستی تھی ان کی آپس میں, لیکن وہ دوستی اس لیول کی نہیں تھی کہ کوئی انہوں نے اس کو کنکلوڈ کرنا تھا کسی حوالے سے. لیکن لڑکے جو کہ ہوشیار ہوتے ہیں وہ بچیوں کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بچیاں بھی پھنس جاتی ہیں اس میں. وہ بیچاری پھنس گئی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اس حوالے سے نابلد تھی, اس نے ایڈریس بتایا ہے اسی لیے وہاں پہنچا ہے. وہ پوری تفصیلات آ چکی ہیں, وہ اب میں اگر بیان کروں گا تو 15-20 منٹ لگ جائیں گے. وہ کافی سارے صحافیوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کے اوپر ریکارڈنگ کروا دی ہے, مین میڈیا چینلز کے اوپر موجود ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اس بچی کو پروپوز کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا, اور لڑکی کو جب اندازہ ہوا کہ یہ تو اب گھر پہ آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکیاں بہرحال ایک شرم والا تو ایلیمنٹ ان میں ہوتا ہے. اس نے پھر اس کو منع کیا کہ بھائی اس طرح نہیں, میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے اور نہ میں تمہیں اجازت دوں گی. خیر اس نے موقع غنیمت جانا, دروازہ کوئی کھلا ہوا تھا, وہ اوپر والے فلور میں گیا اور پتہ نہیں کیا آپس میں ان کی گفتگو ہوئی. الٹیمیٹلی اس نے اس کو فائر مار دیا اور وہاں سے بھاگ گیا. پھر جس طریقے سے پکڑا گیا وہ آپ میڈیا میں دیکھ چکے ہیں کہ اب دیکھیں وہ عنقریب پھانسی چڑھ جائے گا, یا عمر قید بھی ہو تو اس کی زندگی برباد. ویسے تو عمر قید نہیں ہونی چاہیے, ان لوگوں کو پھانسی چڑھانا چاہیے تاکہ اسٹیبلش ہو ڈیٹرنس.